تو میں نہیں آپ کو زیادہ نصیحتیں کرنا چاہتا, بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا جو اسٹائل ہے, دیکھیں غامدی صاحب بھی نیگیٹو چیزیں کرتے ہیں اور غامدی صاحب بھی بہت سے دلائل غلط دیتے ہیں, لیکن باتیں ان کی غلط ہوتی ہیں, انداز غلط نہیں ہوتا. آپ کی باتیں بھی غلط ہوتی ہیں اور آپ کا اسٹائل بھی غلط ہوتا ہے. بہت ہی متکبرانہ اور فرعون والا آپ کا اسٹائل ہے جو اللہ نے آج انشاءاللہ خاک میں ملا دیا ہے. میں بتاتا ہوں, that's why I asked you who's your audience. It shouldn't be a surprise to you کہ مجھے TLP کے انفراسٹرکچر کو اور ان کی مینیفیسٹو سے ممبرشپ کمیٹی تھوڑی پوچھ رہا, بٹ ان کا جنرل بلیف تو سب کو پتہ ہے. کیا ہے ان کی جنرل بلیف؟ What do you think? مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ بتائیں. آپ ایکسپرٹ ہیں, آپ پورے لیکچرز دیتے ہیں کہ پاکستان کا پولیٹیکل اسٹرکچر کیا ہے, اس میں مسئلے کیا ہیں, اس میں صحیح کیا ہونا چاہیے. اس میں جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا نہیں پتا آپ کو. پریکٹیکلی یہ حالت ہے کہ ان سے بھرے مجمع میں پوچھا جائے, پوڈ کاسٹ کے اندر پوچھا جائے کہ آپ TLP کو جانتے ہیں, کہتے ہیں میں تو اللہ کی قسم جانتے ہی نہیں ہوں. بس نکل گئی ہوا. انہوں نے جا کے جوز اور کرسچنز کے ساتھ لڑنا ہے جو مسلمانوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کے بارے میں اعلان برات کر دیتے ہیں. ایک ہمارے مفتی صاحب, انہوں نے ایک جرت کر کے کلپ بنایا اچھرا والے واقعے کے اوپر. تو بریلویوں کے جو مولوی ہیں دیکھیں, انہوں نے ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے. انہوں نے کہا تو اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا اور ہم کراچی پہنچ رہے ہیں, تو اپنے گھر سے نکل کے بتا. بس یہ ویڈیو آنی تھی, مفتی صاحب کی آواز نکل گئی. اب میں ان مفتیوں سے اور ان کے جو فرنٹ مین لوگ ہیں, یوٹیوبرز یا موٹیویشنل سپیکرز, میں ان سے پوچھوں گا کہ اگر فرقہ واریت مسئلہ نہیں ہے تو جاؤ نا, ہمت بناؤ نا اپنے مفتی کی. انہی فرقوں کے فرنٹ مین ہو نا تم لوگ, جاؤ اپنے مفتی کی ہمت بناؤ. ہوا ایسے نکلی کہ پہلے تو انہوں نے وہ جملے اپنے کاٹ دیے, آن لائن ایڈیٹنگ بھی ہو جاتی ہے ویڈیو میں سے, پھر بھی گالیاں نہیں رکی. پھر سیکنڈ سٹیپ لیا انہوں نے, اردو میں نیچے کامنٹ سپن کیے لکھ کے کہ ہم TLP والوں کو نہیں کہہ رہے تھے پلیز, اور منتیں ماری انہوں نے. وہ میں ساتھ ڈسپلے کروں گا, وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا. پھر بھی ان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا. الٹیمیٹلی انہوں نے ویڈیو ہی غائب کر دی یوٹیوب سے. جی 3,64,000 لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے تھے. انہوں نے اس ویڈیو کو ان لسٹ کر دیا پبلکلی. اب وہ نظر نہیں آتی سوائے اس کے جس کے پاس اس وقت کا اگر کوئی لنک ہے, کیونکہ انہوں نے ان لسٹ کیا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو اگلی پریڈکشن کر رہا ہوں, پرائیویٹ بھی اسے کر دیں گے, تو پھر آپ کے پاس لنک بھی ہوا تو نہیں کھلے گی. یعنی پہلے کٹنگ کی, اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی, پھر کامنٹس کیے, اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی مخالفین کی, اور الٹیمیٹلی اس ویڈیو کو پبلکلی انہوں نے غائب کر کے ان لسٹ کر دیا. اب مجھے بتائیں, جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے کہ جی انجینئر صاحب پہ 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ اس لیے ہوئی ہے کہ انجینئر صاحب کی بات کرنے کا انداز درست نہیں ہے, تمہیں تو آتا ہے نا. ہاں بس نکل گئی ہوا. ان دہشت گردوں کا علاج میرے پاس ہے. میں نبی صاحب ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. نسے تو چشتی رسول اللہ پارٹی, شبلی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی, نسے تو تھوڑا کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ختم نبوت کی کاز کے ساتھ نہ دین کے ساتھ. ان کو اس طرح للکارے, یہ مجھ سے سہمے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں نا میٹھے انداز میں. میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ مامو پارٹی تسی ذرا میٹھے انداز ہی سمجھا کے دیکھ لو انہوں. میٹھے انداز میں کیا 2 جملے بولے ہیں, ویڈیو سے ہی بھاگ گئے, اپنی ویڈیو سے بھاگ گئے. بس یہ ہے جی ٹوٹل, یہ جرت ہے جی. اب مجھے بتائیں, اگر مجھے آ کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ انجینئر صاحب کا انداز درست نہیں ہے, انجینئر صاحب کو بات کرنے کا پتہ نہیں, اور مجھے ہی تو پتا ہے کیسے بات کرنی ہے, کیسے دبکے ہوئے جائے, کیا تمکنت ہوتی تھی ان بریلویوں کی. چوراہوں کے اوپر کھڑے کر کے یہ وہابیوں کو, اہل حدیث کو, دیوبند کو گستاخ رسول کہتے تھے. آج ہمارے اسٹوڈنٹ سے منہ چھپاتے پھرتے. بڑا برا وقت آیا جینا ہوتے, بہت برا وقت آیا. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہمارے ساتھ یہ ہوگا, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جیسے ہی سامنا ہوگا تو وہ زخم پھر یہ چھیننا شروع کر دے گا. چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ اور باقی جو ان کے بزرگوں نے جو گستاخیاں کی ہیں. ان کا علاج یہ ہے. اور یہ ڈاکٹرن 2009 میں نے لانچ ہی اسی لیے کی تھی. مجھے پتا تھا کہ جو میں خطرناک کام کرنے جا رہا ہوں نا, یعنی لوگوں کو قرآن و سنت سکھانے جا رہا ہوں, انہوں نے قرآن و سنت کو کرنا ہے سائیڈ پہ, میرے اوپر گستاخی کے الزام لگانے ہیں. میں شروع ہی سے انہیں بلی مار دی تھی. ہاں یہ میرا ٹروتھ ہے جو میں پبلکلی اس وقت آپ کے سامنے ریویل کر رہا ہوں. اور میرے قریبی ساتھیوں کو پتا ہے, میں نے اسی وقت اندھا دھند پیروی کا انجام لکھا, پھر 2012 میں 71B مسئلہ ریکارڈ کروایا. اس کے پیچھے پہلا ایم یہ تھا کہ ان کی بلی میں مار دوں.
یہ دوسرا ایم تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ ان کے بزرگوں نے کیا کام ڈالا. اصل میں چاہ رہا تھا کہ میں نے ایک شیلڈ ایسی قائم کرنی ہے کہ میرے تک پہنچ نہ سکے. تو دیکھا کیسے نسے نے, ہاں الحمدللہ قابو آئے نا کہ نہیں. تو میرے بھائی, میں نے آپ سارے علماء کو, مفتیوں کو, موٹیویشنل سپیکرز کو ریکویسٹ کیا ہے, خدا کے لیے آپ لوگ ویلاگز بنایا کریں. ہاں, دہی نکالنے کا سنت طریقہ, کیلا رکھنے کا سنت طریقہ, کھیرا کاٹنے کا سنت طریقہ. ہاں, اسی طریقے سے مختلف ملکوں میں جا کے ویلاگز بنائیں. دین کا کام خدا کے لیے آپ لوگ چھوڑ دیں. اللہ کے فضل سے ہم ہیں نا, ویسے بھی ہم نے کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا جس کے اوپر بات نہیں کی ہے. یا تو پھر ہماری طرح بات کریں, ادروائز یہ منافقت چھوڑ دیں. آپ لوگ اپنے 2-3 جملوں کا بار نہیں اٹھا سکتے. اور دیکھیں, میں نے سارے فرقوں کو نہ صرف اٹھایا ہے, پیسیفک اوشن کے اندر پھینک دیا. سارے بزرگ انہوں نے فیل ہو گئے تھے. اور کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو ہے نا, وہ اگر اتنے دلیر ہیں تو سامنے نکل کے تو آ کے مسجدوں میں کیوں نہیں جمعہ پڑھاتے, اور تم تو ایک ویڈیو نہ ریکارڈ کروا سکو. تو اسی جو کام کر رہے ہو نا, اس طرح کا کام کر کے تو میں مینار پاکستان پہ بھی چڑھ کے تقریر کر سکنا. جو میں کام کر رہا ہوں نا, اس کا 1000واں حصہ بھی تم کر کے گھر سے باہر نکل کے بتاؤ مجھے. یہ ہماری دلیری ہے اللہ کے فضل سے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں تم پر اور تمہارے بڑوں کے اوپر مسلط کیا. ورنہ تم لوگوں کا حال جو ہے نا وہ اسی قسم کا ہے, صرف باتیں کر سکتے ہو, وائی فائر, پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کر سکتا. بڑا مشکل کام ہے میرے بھائی. ویلاگز اے سی والے کمروں میں بنانا, ٹھیک ہے, پیسے لے کے کورسز کروانا, تقریریں کرنا بڑا آسان ہے. اپنی جیب سے کھلانا, 1 روپے کا روادار نہ ہونا کسی کا, یہ ہے مشکل کام. الحمدللہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. تو اینڈ رزلٹ تو یہ ہے کہ کام ہو چکا, پوری نیشن ٹرانسفارم ہوگی کہ وہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرتی ہے. تو اس لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. آفرز مجھے ہوتی ہیں مختلف جگہوں سے, لیکن میں, آپ کو پتا ہے میرے ساتھ سیکیورٹی ایشوز اٹیچ ہیں. لوگ کہہ رہے ہوں کہ باقیوں کے ساتھ بھی ہیں. باقیوں نے کیڑا کیتا ہے, انہوں نے سیکیورٹی ایشو ہے, کیا کیتا ہے انہوں نے, کون مارے گا انہوں نے. طارق جمیل صاحب سے تو ہندوؤں کو بھی کوئی تکلیف نہیں, کرسچنس کو بھی کوئی نہیں ہے, وہ بھی سنتے ہیں اور روتے ہیں. مسجد میں ٹھوکی ہے. ایون میرے لیے تو یورپ امریکہ میں بھی جانا مشکل کام ہے, کیونکہ مجھے شہید کر کے کتنے لوگ اپنی جنت کمانے کے چکروں میں. تو کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کو جہنم میں بھیجوں جس کو وہ جنت سمجھ رہا ہے. ویسے دجال ہے نا, دجال کے ساتھ جنت اور جہنم دونوں ہوں گے. اس کی جنت جو ہوگی وہ بیسیکلی جہنم ہوگی, تو ان کی بھی جنت اصل میں جہنم ہے. یہ دجال کی جنت ہے جس کے اصول کے لیے کر رہے ہیں. اللہ والی جنت اس طرح نہیں حاصل ہوتی. تو ضرورت کوئی نہیں ہے. پھر میری اپنی مصروفیات بھی ہیں میرے بھائی, بہت مشکل یعنی صورتحال ہے میرے لیے ٹائم نکالنا. تو ضرورت نہیں ہے, تو لائیو یہ ہم کر رہے ہیں تو ضرورت ہی کوئی نہیں.